اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صاحبوں، حیدرآباد کی خواتین مقررین کے سلسلے میں یہ میرا تیسرا پروگرام ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام میں نئے مقررین کا تذکرہ کروں، یہ وضاحت کرتا چلوں کہ پچھلی بار غلطی سے ہم نے زلیخا واحد کو حیدرآباد کی مقررہ قرار دیا تھا۔ جب یہ پروگرام لوگوں نے دیکھا تو مجھے انیق احمد نے کہا کہ زلیخا واحد کراچی سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے کہا ممکن ہے کراچی بعد میں آئی ہوں، تو ہم نے پھر سیما رضا کو امریکہ فون کیا۔ انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ زلیخا اور میں مسلسل 3 سال تک ایک کالج سے یعنی سر سید کالج سے بولتی رہی۔ اعظم آباد زلیخا واحد سے بھی بات ہوئی، وہ بھی سر سید گرلز کالج سے فارغ ہو کر کراچی یونیورسٹی سے وابستہ ہوئی۔ ان دونوں کی تفصیلات ہمارے پاس ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع حیدرآباد کی خواتین مقررین ہیں، ہم ان کا تفصیلی ذکر کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ کئی لوگوں نے توجہ مبذول کرائی کہ شہناز سلیم جن کا میں نے ذکر کیا تھا اور شہناز وسیم کے طور پہ ان کا تعارف کرایا تھا، دراصل ان کا نام شروع میں شہناز عباسی تھا، حیدرآباد ریڈیو سے وابستہ تھی، میرا ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ اعظم آباد وہ وسیم صاحب کی اہلیہ ہوئیں اور اس طرح وہ شہناز وسیم کہلائیں۔ اب آئیے ہم اپنے پروگرام میں سب سے پہلے ایک سینئر مقررہ کا تذکرہ کرتے ہیں، نسیم اختر قاضی۔ یہ بہت سینئر مقررہ تھیں اپنے وقت کی۔ سن 1960 کی دہائی میں یہ بین الکلیاتی مباحثوں میں خواتین میں ان کا بڑا مقام اور بہت ہی معتبر اور اہم خاتون تھی۔ میں نے ان کے بارے میں بہت جاننے کی کوشش کی، لیکن تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد مکرم سلطان بخاری نے ہماری مدد کی اور ان کی حوالے سے ہم ان کے ایک عزیز ڈاکٹر آصف علی قاضی سے ہماری بات ہوئی، جو خود سندھ یونیورسٹی سے ڈین آف فیکلٹی کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی میں 4 برس تک وہ گورنمنٹ گرلز کالج کی نمائندگی کرتی رہیں۔ ان کے والد غلام مصطفیٰ قاضی سول سروس سے وابستہ تھے، لاڑکانہ سے بنیادی طور پر ان کا تعلق تھا۔ اعظم آباد نسیم اختر قاضی کی شادی سابق وزیر اعلیٰ سندھ اختر علی جی قاضی سے ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے گھریلو زندگی گزاری۔ ایک عرصے تک وہ لیڈیز کلب لاڑکانہ میں بہت کام کرتی رہی، ایک باپردہ خاتون تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آج کی ہماری دوسری مقررہ جن پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ تھی انیس تفضل۔ حیدرآباد کے حوالے سے یہ بہت ہی معتبر، بہت اچھی، مشہور اور لائق مقررہ تھیں۔ انہوں نے کراچی، پشاور، لاہور، اندرون سندھ کے کالجز میں بہت تقریریں کی۔ سب سے پہلے انہوں نے تقریر کوئٹہ سے کی تھی جس کا عنوان تھا حسن لازوال ہے۔ یہ گویا 4 برس تک بین الکلیاتی مباحثوں میں شریک ہوتی رہیں۔ انہوں نے فہم ریاض کے ساتھ، مہتاب اکبر راشدی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رقیہ انصاری کے ساتھ بہت انعامات، بہت ٹرافیاں حاصل کیں۔ انیس تفضل بہت ہی فعال تھی، سرگرم تھی، طلبہ تحریکوں میں بھی ان کا تعلق تھا۔ اعظم آباد ان کی شادی ہو گئی اور اب وہ انیس ہارون کہلاتی ہیں۔ یہ بہت ہی متحرک اور فعال خاتون ہیں۔ انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بھرپور کام کیا ہے۔ ماسٹرز کرنے کے بعد انیس تفضل، جنہیں اب انیس ہارون کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، وہ کراچی چلی گئیں، بزم طلبہ میں بھی شرکت کی۔ LLB کیا انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے۔ اعظم آباد 2013 میں وہ کیئر ٹیکر صوبائی وزیر بھی رہیں۔ 2016 میں ان کی اپنی سوانح حیات بھی شائع ہوئی، عورت فاؤنڈیشن سے وابستہ رہیں۔ بہت ہی فعال، متحرک اور خواتین کے حقوق کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے حیدرآباد کی بہت ہی معروف، بہت اہم اور بہت معتبر مقررہ رقیہ انصاری کی۔ بلا شبہ ان کا ذکر کیے بغیر حیدرآباد کے خواتین مقررین کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ رقیہ انصاری کے والد محکمہ پولیس سے وابستہ تھے۔ ان کے تبادلے کے ساتھ ساتھ وہ مختلف شہروں میں ان کا قیام رہا۔ انہوں نے گورنمنٹ گرلز کالج کی نمائندگی کی 4 برس تک اور بلا شک و شبہ وہ اپنے عہد کی، اپنے عصر کی بہت معروف مقررہ تھی۔ تھوڑا سا واسطہ ان کا طلبہ تحریک سے بھی رہا
بہت فعال تھیں، اپنے کالج کی یونین کی یعنی اسٹوڈنٹ یونین کی سیکریٹری اور نائب صدر بھی رہیں۔ از آباد وہ کراچی چلی گئیں، ماسٹر کیا، پھر محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوئیں، پروفیسر ہوئیں اور بحیثیت پرنسپل کے ریٹائر ہو گئیں۔ رقیہ انصاری اپنے دور کی حیدرآباد کے لحاظ سے نہایت نامور، بہت اچھی مقررہ، ان گنت متعدد انعامات انہوں نے حاصل کیے، ٹرافیز حاصل کی۔ صاحبوں، ہم تذکرہ کریں گے ناز اختر کا۔ ناز اختر، سچ بات یہ ہے کہ میرے اپنے یادوں میں اور ہمارے عصر میں بہت ہی فعال طلبہ تھی، بہت ہی فعال طالب علم تھی۔ یعنی یہ اندازہ لگائیے کہ حیدرآباد میں اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ لوگ خواتین کے ساتھ یا طالبات کے ساتھ مکس اپ ہوں اور ان کے ساتھ مل کر مختلف تنظیموں سے وابستہ رہیں، لیکن ناز اختر چونکہ میٹرک کرنے کے بعد باہر چلی گئی تھیں 2 سال پڑھنے کے لیے، تو وہ نسبتاً بہت ہی متحرک اور فعال تھیں۔ اس قدر انہوں نے کام کیا ہے۔ زبیدہ گرلز کالج سے وہ 4 برس وابستہ رہیں۔ بہت اچھی انگریزی کی مقررہ تھی، بہت اچھی۔ انہوں نے بہت سے انعامات حاصل کیے، اردو میں بھی تقاریر کی، ضرورت پڑنے پر انہوں نے سندھی میں بھی تقاریر کی۔ بنیادی طور پر سن 60 کی دہائی میں ناز اختر بہت ہی شہر کی معروف خواتین میں ایک کہہ سکتے ہیں ہم کہ شخصیت تھی۔ 1961 میں انہوں نے سینٹ میریز سے ہائی اسکول پاس کیا۔ 63 میں زبیدہ گرلز کالج میں آئیں، بین الکلیاتی مباحثوں میں انہوں نے حصہ لیا، مختلف سماجی تنظیموں میں وہ شامل رہیں۔ انہوں نے انٹر کالجیٹ باڈی میں ہمارے ساتھ مل کر الیکشن لڑا اور اس میں کامیاب رہیں۔ وہ انڈس اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بھی وابستہ رہیں، بہت ہی فعال۔ اور ہم ایک زمانے میں طالبات کے ساتھ پروگرام کیا کرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں ایک عام تاثر یہ تھا کہ بہت سی طالبات جب فلموں کا ذکر کرتی تھی تو کچھ طالبات کہتی تھی کہ ہمارے بھائی یا ہمارے والد ہمیں ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس زمانے میں ہم لوگوں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، میٹنی شو میں کسی خاص فلم کے لیے پورا سنیما بک کراتے تھے اور طالبات ہی کو کارڈ ایشو کرتے تھے، جس میں ناز اختر نے ہمارے ساتھ بہت کام کیا۔ فارغ التحصیل ہو کر یہ ایجوکیشن بورڈ میں ریسرچ آفیسر ہوئیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سینڈوز جوائن کیا اور ایک طویل عرصے تک سینڈوز میں بہت اہم عہدوں پر اپنی خدمات اور فرائض انجام دیتی رہیں۔ ازاں بعد ان دنوں وہ پاکستان امریکن کلچرل سینٹر میں فری لانس کے طور پر انگریزی پڑھاتی ہیں۔ ناز اختر شادی کے بعد ناز سومرو ہو گئی، اب بھی بہت فعال ہیں اور اب بہت اچھا کام کر رہی ہیں فری لانس کے طور پر۔ صاحبوں، اب ہم تذکرہ کریں گے خواجہ بیگم کا۔ یہ خود بہت ہی اپنے عہد کی بہت معروف مقررہ تھیں۔ ریڈیو پاکستان سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق بعد میں بنا۔ 5 جنوری 1949 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے میٹرک کا امتحان گورنمنٹ گرلز کالج نواب شاہ سے پاس کیا۔ 1967 میں انہوں نے بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ پہلی بار وہ ملیر سعود آباد کراچی کے انٹر کالجیٹ ڈبیٹ میں گئیں، جہاں سے وہ انعام لے کر آئیں، لیکن اس سے پہلے وہ اسکول کے زمانے میں بین المدارسی مباحثوں میں شرکت کرتی تھی اور انہوں نے متعدد انعامات حاصل کی۔ وہ اپنے وقت کی بہت اچھی مقررہ تھی۔ 1968 میں گورنمنٹ گرلز کالج نواب شاہ سے انہوں نے انعامات کیا۔ میرے ریکارڈ کے مطابق جو تحریری طور پر میرے پاس موجود ہے، انہوں نے اس وقت تک تقریباً 40 مباحثوں میں شریک ہو کر 30 انفرادی انعامات اور بہت سی ٹرافیاں حاصل کی۔ ازاں بعد وہ ریڈیو پاکستان پر پروڈیوسر ہو گئیں۔ خیال رہے کہ خواجہ بیگم کو کہانیاں لکھنے سے، شعر کہنے سے دلچسپی تھی۔ وہ ہمارے حیدرآباد شہر کی معروف طالبات میں شامل ہوتی تھیں۔ ازاں بعد ان کا تبادلہ کراچی ہو گیا۔ کراچی میں خاصا کام کرتے رہے، لیکن جوان عمری ہی میں انہیں ایک مرض لاحق ہوا، جس کے نتیجے میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اب ہم تذکرہ کرتے ہیں ہمارے حیدرآباد کی آن شان بہت ہی معروف نام مہتاب اکبر راشدی، جو شروع میں مہتاب چنّا کہلاتی تھیں۔ مباحثوں میں آنے سے پہلے اسکول ہی کے زمانے میں وہ ریڈیو پاکستان کی نہایت اہم اور بہت ہی خوبصورت آواز تھی۔ بقول شفیق پراچا کے کہ ایک زمانے میں وہ جب
اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر تھے، تو انہیں اسلام آباد سے اطلاع آئی کہ مہتاب اکبر راشدی کی آواز کو A1 گریڈ قرار دیا گیا ہے۔ تب یہ شاید میٹرک میں پڑھتی تھی۔ میٹرک سے فارغ ہو کر یہ گورنمنٹ گرلز کالج میں گئیں۔ 4 برس تک مہتاب اکبر راشدی نے ایک بڑی معروف، کامیاب اور مشہور مقررہ کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاری۔ بہت کم مقررین ایسے ہیں حیدرآباد کے جنہیں ڈھاکہ یونیورسٹی میں جا کر تقریر کرنے کا موقع ملا، ان میں ایک مہتاب اکبر راشدی بھی تھی۔ جتنے برس تک یہ رہی، ان کے بقول انہیں یاد نہیں کہ کوئی ایسا مباحثے میں انہوں نے حصہ لیا ہو جس میں انہیں انعام نہ ملا ہو۔ بنیادی طور پر وہ اردو کی مقررہ تھی، لیکن ضرورت پڑنے پر انہوں نے انگریزی میں بھی اور سندھی میں بھی تقاریر کی ہیں، اور ان دونوں زبانوں میں کی جانے والی تقاریر میں بھی انہوں نے انعامات حاصل کیے۔ گورنمنٹ گرلز کالج کی بہت بڑی شخصیت، اب تو پوری دنیا اور پاکستان میں لوگ انہیں PTV کے حوالے سے اور بعد میں دوسری چینلز کے حوالے سے جانتے ہیں۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ رہیں، پروفیسر رہیں۔ PTV پہ بے پناہ ان کے پروگرام، اتنی اچھی اس زمانے کی اینکر پرسن بہت کم تھیں جتنی خوبصورت اردو میٹھی لہجے میں مہتاب اکبر راشدی بولتی ہیں۔ اس پر گمان بھی نہیں گزرتا کہ ان کی مادری زبان نہیں ہے۔ ان پر گفتگو کرنے کے لیے تو ایک دفتر درکار ہے، چونکہ ان کے اتنے بڑے کام ہیں۔ عبدالکریم بلوچ کی خواہش پر وہ TV سے وابستہ ہوئیں، مقبول میزبان رہیں۔ 2004 میں ان کو صدارتی ایوارڈ میں ملا۔ ازاں بعد وہ سول سروس سے وابستہ ہوئیں، مختلف عہدوں پہ کام کیا۔ وہ سیکریٹری ایجوکیشن بھی رہیں، باہر سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 2013 میں وہ رکن سندھ اسمبلی بھی رہیں۔ مہتاب اکبر راشدی کے بارے میں تو ظاہر ہے، میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ بہت کچھ بتانے کے لیے بہت کچھ میرے پاس ہے، لیکن اس وقت ہم چونکہ مقررین کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے میں جتنے بھی اس عہد کی مقررہ تھیں، ان میں مہتاب اکبر راشدی کا شمار انعامات لینے میں، ٹرافیاں جیتنے میں بہت زیادہ ہے۔ صاحبوں، وقت میرے خیال سے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب ہم حیدرآباد کی خواتین مقررین کے بارے میں اپنا چوتھا پروگرام انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔